بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سیمز کچن اینڈ لائف سٹائل میں ویلکم۔ اور آج میں آپ کو اپنا نیکسٹ پارٹ 2 ولاگ دکھا رہی ہوں، جو میں عمرے کی جرنی آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ پہلا عمرہ ہم نے مکمل کیا، اس کے بعد ہم ریسٹ کرنے چلے گئے ہوٹل میں، اور یہ نیکسٹ ڈے ہے ہم پھر سے حرم میں آئے۔ اور چونکہ میں رمضان سے چند دن پہلے ہی چلی گئی تھی، تو اب دوبارہ صبح مارننگ میں ہم پھر سے آئے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ظہر، عصر اور مغرب ہم ادھر ہی ادا کریں گے، تو رش جو ہے نا وہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے مگر کافی رش بڑھ گیا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا کبوتر چوک میں یہاں سے کافی لوگوں نے دانے کے لیے بولا تھا، کچھ نے ساتھ دیا تھا، کچھ ہم اپنا لے کر گئے تھے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا پیارا ویو لگتا ہے نا جب کبوتر ایسے دانہ کھاتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو بس پھر میں جدھر جدھر کبوتر ہوتے تھے تھوڑا تھوڑا ادھر دانہ ڈال دیتی تھی۔ اور یہ جو خادمین میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آفرین ہے ان لوگوں پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اور مکے میں صفائی تو انتہا کی ہے۔ اور اب ہم فرسٹ فلور پہ آ گئے ہیں، کیونکہ نیچے حرم میں کافی زیادہ گرمی ہے، رش ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو مکے کا ویو میں کیا دکھا رہی ہوں، بلکہ یہ میرے ہسبینڈ ہی ہیں جو سارا انہوں نے شوٹ کیا۔ مجھے تو وہاں پہ موبائل سمجھے نکالنے کا ٹائم ہی نہیں لگا۔ تو آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ساری جو شوٹس ہیں نا یہ انہوں نے کیے ہیں، تو کچھ انہوں نے اس اینگل سے لیے تھے۔ یہاں پر ہم نے طواف کیے ہیں، اور بچوں کے نام کے، اپنے والدین کے نام کے۔ تو یہاں کا میں تھوڑا سا آپ کو ویو دکھا رہی ہوں۔ نماز کا ٹائم ہوا تو پھر ہم نے نماز ادا کی وہاں پر۔ تو ظہر کی نماز ہے یہ اس وقت نا، تو وہاں پر گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فرش بالکل ٹھنڈک والے فرش ہوتے ہیں، لیکن اوپر چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، مگر ایسی اللہ کی لگن لگی ہوتی ہے انسان کو، اس کا دھیان ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر کسی کو بس ایک ہی دھن ہے کہ ہم اللہ کے آگے حاضر ہو جائیں، ہماری دعائیں پوری ہو جائیں، ہماری عبادت کے ہمیں جو ہے نا وہ اجر مل جائے۔ ہر انسان اپنی دھن میں ہے، وہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جناب ساری نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اتنی بھوک لگ گئی، پھر ہم نے وہاں سے البیک لیا اور ادھر حرم میں ہی بیٹھ کے ماشاءاللہ سے ہم نے کھانا کھایا۔ تو دیکھیں یہ بھی ہماری زندگی کا کہ کیسا اچھا اور پیارا موقع ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ تھوڑا ویوز دکھا رہے ہیں۔ بس اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس ہوٹل چلے گئے تھے، اور نیکسٹ ڈے کا ولاگ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آئے ہیں غار ہرا کے لیے، اور مکہ سے ہم نے 20 ریال ٹیکسی والے کو دیے ہیں، اور اب ہم پہنچے ہیں غار ہرا کے پاس۔ پہلے ان کا کوئی اور روٹ تھا اوپر جانے کے لیے، تو اب سعودی حکومت نے نا ایک نیا روٹ بنایا اوپر جانے کے لیے، کیونکہ جہاں پہلے روٹ تھا ادھر کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ کیوں لاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے اوپر کیا ہے ایسا، یعنی کہ متنازع سی وہ بات ہو گئی تھی۔ تو اب سعودی حکومت نے ایک نیا راستہ بنایا ہے، راستہ لمبا ہے لیکن آسان ہے۔ تو دیکھیں، لیٹ سی کہ اب ہم جو ہے نا غار ہرا کے لیے آ گئے ہیں، ٹیکسی سے اتر کے تو انٹر ہوئے ہیں اندر۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ راستہ ہے اور یہ اوپر جانا ہے ہمیں غار ہرا۔ جی تو ویورز، میں نے بتایا کہ یہ اوپر جانے کے لیے راستہ ہے۔ یہ راستہ پیدل کا ہے، اور پیدل کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور یہ جیسے آپ ماؤنٹینز پہ چڑھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ویسا ہی یہ ایک راستہ ہے، اور اس پہ جو ہے نا ورکنگ کی ہوئی ہے سعودی حکومت نے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یا آنے والے سال میں اس پہ گاڑیاں بھی چلنی شروع ہو جائیں۔ ایک سائڈ پہ انہوں نے جو سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، اور دوسری طرف نا ایک راستہ بنا رہے ہیں جیسے کہ اس کو ٹریک بنا رہے ہوں گاڑیوں کے لیے۔ آئی تھنک کہ کچھ مہینے بعد یا 1 سال تک ادھر گاڑیاں چلیں گی،
اور جو اوپر ٹاپ ہے نا، ٹاپ کے پاس تک یہ گاڑیاں جو ہے نا وہ لوگوں کو لے کے جائیں گی. پھر آگے کچھ تھوڑا سا نا سمجھے کہ 20 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا پیدل سفر ہو جائے گا. لیکن فی الحال یہ جو سفر ہے نا یہ پیدل کا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہے. میرے جیسا بوڑھا بندہ ہو تو وہ 2.5 گھنٹے، اور کوئی جوان ہو تو وہ 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے بوڑھوں نے ذرا سپیڈ سے چلنا ہوتا ہے اور جو جوان لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. تو میں اپنی مسز کو بھی ساتھ ہی لایا تھا، لیکن ان سے یہ ٹریک بہت ہی مشکل سے ہوا. لیکن میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ بس تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا کرتے کرتے میں ٹاپ پہ لے ہی گیا تھا. اب یہ جو راستہ ہے نا اس میں 2 راستے ہیں. ایک پہلے والا جو پہلے دور میں چلتا تھا، اور اب یہ نیا جو راستہ بنایا ہے نا یہ تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. جو پہلا راستہ ہے وہ آبادی میں سے نکلتا تھا، تو جو آبادی ہے مکہ کی، وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ادھر ہر رش ہو جاتا ہے، ادھر گاڑیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ کچھ پسند نہیں کرتے تھے کہ جانے والوں کا. تو اب یہ آبادی سے ہٹ کے انہوں نے ایک اور راستہ بنایا ہے. یہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن جو راستہ پہلے تھا اس سے یہ آسان راستہ ہے. وہ ذرا مشکل تھا اور یہ ذرا طویل ہے لیکن آسان ہے. اور ویورز یہ ہاف میں ہم آ گئے ہیں، اور ہاف راستے میں بھی جا کے تو ہمیں مکہ ٹاور جو گھڑی والا ٹاور ہے وہ بڑے آسانی سے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ نیچے والا سین ہے جہاں سے ہم چلے تھے، یہ دیکھیں کتنی دور ہے. اور یہ ہم اوپر جا رہے ہیں، یہ تقریباً ہم نے ہاف کر لیا ہوا ہے ٹریک. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر کتنا اوپر ہے. یہ دیکھیں یہ پہاڑی ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کے بہت اوپر تک جانا ہے. اور جب تک تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہم اوپر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ غار ہرا اس سے دوسری طرف اتر کے ہے. وہ بھی کوئی 5 منٹ کا راستہ ہے جو نیچے اترنا ہے. تو یہاں پہ سمجھیں کہ چل چل کے نا برا حال ہو گیا ہوا ہے لوگوں کا. لیکن میں تو بہرحال بوڑھا آدمی ہوں نا، تو اس لیے ذرا میں تو ابھی چاقو چوبند ہی ہوں. یہ دیکھیں یہ اوپر ہم نے جانا ہے اس جگہ پہ، اور اس کے بھی آگے تھوڑا سا اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا جیسے ہم پاکستان میں سمجھے کہ کوئی پہاڑ سر کرتے ہیں. جیسے مشک پوری ٹاپ گیا ہوا تھا میں، جو ادھر ہے نتھیا گلی میں، تو سمجھے کہ یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ٹریک ہی تھا. یہ دیکھیں یہ نیچے سے لوگ آ رہے ہیں اور میں کافی اوپر آ گیا ہوں. اچھا ادھر جو ہے نا لوگ مانگنے والے بہت ہیں، اور اللہ خیر کرے وہ مانگنے والے زیادہ تر پاکستانی ہیں. اور کبوتر بہت ہیں، دانہ بیچنے والے بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک نا سکنجوی والا منظر آیا. یہ روزوں سے شاید 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، روزے شروع ہونے سے پہلے. تو جب سکنجوی والا نظر آیا تو سمجھے کہ جان میں جان آئی. یہاں سے ہم نے سکنجوی پی، اور پانی بھی مل جاتا ہے، جوس بھی مل جاتا ہے، ٹھنڈا پانی، اور سکنجوی بھی مل جاتی ہے. اور سکنجوی پینے سے سمجھے کہ جو ہے نا وہ راحت ملی. اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نا کافی سارا کبوتروں کا دانہ لے کے گئے ہوئے تھے پاکستان سے. کچھ اپنا لے کے گئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے لے کے دیا ہوا تھا، کچھ نے پیسے بھی دیے ہوئے تھے کہ ہمارا جو ہے نا وہ دانہ آپ نے کبوتروں کو ڈالنا ہے. تو وہ وقتاً فوقتاً، بلکہ جب تک ہم واپس آئے ہیں نا تب تک ہمارے پاس دانہ موجود رہا، اور ہم اس کو نا دانے کو کبوتروں کو ڈالتے رہے. یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ آ کے تو میں نے آپ کو ویو دکھایا ہے مکہ ٹاور کا. مکہ ٹاور اس کے جس جگہ بھی جائیں نا مکے میں تو ایسے لگتا ہے کہ پاس ہی ہے، لیکن پہنچتے پہنچتے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پاس ہے. اب یہ غار ہرا کے ہم بالکل نزدیک آ گئے ہیں. اور غار ہرا ایسے ہے کہ ٹاپ پہ جا کے پھر دوسری طرف اترتے ہیں، اتر کے ایک غار سے ہو کے تو دوسری طرف سے نکل کے تو پھر ایک تھوڑا سا احاطہ آ جاتا ہے، اور اس احاطے کے آگے پھر ایک غار ہے. اور وہ جو احاطے کے بعد جو غار ہے نا وہ غار ہرا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کو غار نظر آ رہی ہے نا یہ غار ہرا نہیں ہے. اس میں سے گزر کے ہم نے دوسری طرف جانا ہے، اس غار میں سے گزر کے. اور یہ دیکھیں اس میں سے گزر کے دوسری طرف سے نکلیں گے، اور دوسری طرف سے تھوڑا سا گھوم کے تو پھر غار ہرا آئے گی. غار ہرا میں ویسے تو ایک جان نماز آرام سے دکھ سکتی ہے، لیکن کیونکہ ادھر بہت ہی زیادہ رش تھا، بہت ہی زیادہ رش، اس لیے وہاں پہ 3-4 بندے کھڑے ہونے کی جگہ تھی.
اور رو قدام كله نفر رو قدام ها رو قدام ما يرجع رو سيده تو بندہ گزرتا ہے. تو اب یہ میں اس گھاٹ سے نکل کے دوسری طرف آ گیا ہوں اور اس سے تھوڑا سا گھوم کے تو پھر غار ہیرا آتی ہے. اور یہ ہے جناب غار ہیرا. اور آپ دیکھ لیں کہ ادھر رش کدھر ہے, کتنا زیادہ ہے. اور یہ غار ہیرا کے اندر جانے کے لیے سمجھے کہ لائن لگی ہوئی ہے. اور یہ اوپر ہے, یہ اوپر سے میں نیچے ہے, اور نیچے سے ایک غار میں سے گزر کے تو پھر اس سائڈ پہ آیا ہوں. اب یہ سامنے میرے جو ہے نا غار ہیرا ہے, یہ والی, یہ دیکھیں. اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اور ایک بڑے افسوس سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہاں پہ بھی لوگوں کی پاکٹس جو ہے نا وہ کاٹ لی گئیں. لوگوں کے کسی کا پرس نکل گیا, کسی کے ریال نکل گئے, کسی کا کچھ نکل گیا, کسی کا کچھ نکل گیا. یعنی کہ یہاں بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. کس مقدس جگہ پہ, کس مقدس مقام پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ پاکٹ مارنے سے باز نہیں آتے. تو جب بھی آپ ادھر جائیں, ادھر رش ہو, تو اپنی پاکٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیں. میں نے تو ایک بیلٹ لی ہوئی تھی اور بیلٹ میں اپنا ضروری سامان اور پیسے تھے, تو وہ جو کافی زیادہ محفوظ تھے. آپ جب ادھر جائیں تو بیلٹ میں ہی پیسے رکھیں, بلکہ مکہ جائیں تو بیلٹ میں ہی پیسے رکھیں, اپنی پاکٹس میں نہ رکھیں. یہ دیکھ لیں کہ غار ہیرا کے اندر جانے کے لیے کیسے جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے اور دھکے پڑ رہے ہیں. اور اس میں سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں نے اندر گزارے ہیں. اور اندر کوئی اپنا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, وہ بس ہمیں ایک ہی بات کر رہا تھا کہ بس آپ دیکھیں اور نکل جائیں باہر. اس کو چھونا نہیں ہے, ادھر کچھ دعا نہیں مانگنی, یہ صرف ایک جو ہے نا زیارت ہے, زیارت کریں اور باہر نکل آئیں. تو بس سمجھیں کہ 1-2-4 سیکنڈ کی زیارت کی, اور زیارت کے بعد ہم پھر نکل آئے باہر. یہ باہر نکل کے تو میں نے اوپر سے اب غار ہیرا کا ویو بھی ہے. اور اب ہم جو ہے نا واپسی کا سفر کر رہے ہیں. اور واپسی میں بھی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ ہی گیا تھا ہمیں, کیونکہ میری مسز ساتھ تھی تو وہ بڑے آرام سے چل رہی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج آپ نے جو ہے نا وہ بہت ہی مجھے موٹیویٹ کیا ہے, اور آپ اتنا موٹیویٹ نہ کرتے تو میں کبھی بھی اتنی اونچائی پہ جو ہے نا وہ نہ آتے. تو بہرحال تھک گئی تھی بہت زیادہ, تو میں بھی تو تھوڑا بہت تھک ہی گیا تھا, لیکن بہرحال جو کام کرنا وہ تو کرنا ہی تھا نا. اور بڑا اچھا میرا تو کم از کم بہت اچھا سفر رہا, آنے کا بھی اور جانے کا بھی. اور اب یہ دیکھیں, یہ غار ہیرا ہے, اس کے اوپر سے جو ٹاپ ہے نا اس سے میں یہ تصویر لے رہا ہوں, اور یہ نیچے غار ہیرا نظر آ رہی ہے. اور غار ہیرا میں بھی لوگوں کو جو ہے نا دھکم ہو رہی ہے ایک دوسرے کے لیے. اب یہ ہمارا واپسی کا سفر ہو گیا شروع. تو ادھر ہم نے نفل پڑھے, غار ہیرا کے اندر تو نہیں پڑھے جا سکے, لیکن اوپر چھت پہ آ کے, یعنی کہ جو ٹاپ تھا پہاڑی کا, اس کے اوپر آ کے پھر ہم نے نفل ادا کیے. ادھر جانماز بچھی ہوئی تھی وافر مقدار میں, اور وہاں پہ جانا نفل ادا کیے, شکر کے کہ ہم نے یہ مقام بھی دیکھا. اور شکر ہے کہ ہمارا سفر بھی اچھا رہا, اور اب ہم واپس جا رہے ہیں. جہاں یہ واپس جاتے ہیں تو نیچے ایک نا مال سا بنا ہوا ہے, وہاں ریسٹورنٹ ہیں, دکانیں ہیں, اور مسجد ہے بڑی خوبصورت. تو ادھر سے ہم نے کچھ شاپنگ بھی کی, اور یہ سمجھے کہ ہم آدھا واپس آ گئے ہیں, ہاف. اور وہ نیچے سمجھیں کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا ٹریک, یہ بھی ایک ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے, جہاں سے پانی مل جاتا ہے, کچھ کھانے پینے کے لیے مل جاتا ہے. اور جو ہے نا سفر جو ہے نا کافی مشکل ہے, ٹریک کافی مشکل ہے, اور 2.5-3 گھنٹے کا ٹریک ہے. اب ہم نیچے پہنچ کے تو تب تک ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا. اس مسجد میں ہم نے ظہر ادا کی اور فریش ہوئے, وضو وغیرہ کیا اور ظہر کی نماز پڑھی.
ماشاءاللہ سعودی عرب میں جو بھی ہم مسجد میں گئے ہیں بڑی زبردست بڑی اور اچھی خوبصورت مسجدیں ہیں اور کھلی مسجدیں ہیں اور چل اے سی ہے اور اچھے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھا انتظام ہے. یہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر ہم نے باہر نکل کے تو کچھ کی شاپنگ. یہ دیکھیں یہ مسجد کا باہر والا حصہ ہے جہاں جوتے وغیرہ رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد تھی. یہاں سے ہم نے آئس کریم کھائی اور ماشاءاللہ جیسی آئس کریم تھی نا وہ سمجھیں کہ پاکستان میں کبھی بھی ہم نے ایسی آئس کریم نہیں کھائی. اور اب ہم نے پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ پرفیوم خریدے بچوں کے لیے, بچوں کو گفٹ وغیرہ کرنے تھے. بہرحال یہاں پہ مہنگائی بہت ہے خاص طور پہ مکہ میں, اور پھر یہ جو غار ہیرا کا نیچے مال ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ مہنگائی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہو گئی. اب کچھ خریداری اور اس کے بعد ہماری طرف سے بائے بائے, اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.